بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیسے آتی تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو دوسری یا تیسری وحی کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے پیشگی آگاہ کر دیا کہ آنا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بہت ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ ثقل قول، یہ بھاری پن کئی پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو عملاً وحی کی تلقی اور وصولی ایک انتہائی مشکل اور دشوار عمل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی کو جس طرح وصول کرتے تھے وہ انتہائی غیر معمولی اور انتہائی مشکل تجربہ ہوتا تھا۔ نزول وحی کے پہلے واقعہ یا تجربے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر فرمایا تھا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجربے کو اتنے غیر معمولی طریقے سے محسوس فرمایا اور اس سے وہ غیر معمولی جسمانی بوجھ محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جان کے خطرے سے تعبیر فرمایا۔ جن صحابہ کرام کے سامنے اور جن کی موجودگی میں یہ تجربہ پیش آتا تھا ان کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، روح مبارکہ اور جسم مبارک پر کیا گزر رہی ہے اور آپ کا قلب و روح کس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے ان کیفیات کو تھوڑا سا اندازہ ضرور کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و روح اور ذہن اور جسم مبارک پر نزول وحی کے وقت گزرتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتبان وحی میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں، ایک مرتبہ ایک محفل میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا ان کے گھٹنے کے اوپر تھا۔ جب لوگ فرشی نشست پر قریب قریب بیٹھتے ہیں تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک کا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے کے اوپر آ جائے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اچانک نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے احد پہاڑ جیسا بوجھ لا کر میرے گھٹنے پر رکھ دیا ہے اور ابھی میرا گھٹنا چورا چورا ہو جائے گا۔ تاہم یہ کیفیت صرف چند لمحے جاری رہی اور جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو ان کے گھٹنے پر سے یہ بوجھ بھی فوراً ختم ہو گیا۔ اس لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین کے بعد غیر اولی الضرار کا اضافہ کرو۔ یہ صرف ایک لفظ تھا، غیر اولی الضرار، جس کی حصول اور تلقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت طاری ہوئی۔ ایسا ہی ایک اور مشاہدہ بعض دوسرے صحابہ کرام کا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جس اونٹنی پر سفر فرماتے تھے اس کا نام قصوہ تھا، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ وہ عرب کی طاقتور اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہجرت کا سفر بھی فرمایا تھا۔ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی مہم پر روانہ ہوئے، لیکن ابھی شہر مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ رک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اچانک رک کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں اس طرح لرز رہی ہیں جیسے اس کے اوپر کوئی بہت بڑا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکی اور فوراً ہی بیٹھ گئی، لیکن بیٹھ کر بھی اس طرح ہانپتی رہی کہ جیسے ایک بہت بڑے بوجھ تلے دب گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی یہ کیفیت ختم ہو گئی اور وہ کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر چلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبان وحی کو یاد فرمایا جو اس وقت ہمراہی میں تھے اور یہ آیت لکھنے کا حکم فرمایا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان دو مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تلقی وحی کا تجربہ جہاں اور کئی اعتبار سے بڑا بھاری تجربہ تھا، وہاں اس میں ایک اہم پہلو جسمانی بھاری پن کا بھی تھا۔ جسمانی بھاری پن سے کہیں بڑھ کر ذمہ داری کے اعتبار سے یہ ایک بہت بھاری کلام تھا
احکام کی تبلیغ اور ان پر عمل درآمد کے اعتبار سے یہ ایک بہت بھاری فریضہ تھا۔ جن احکامات و ہدایات پر یہ کتاب الہی مشتمل تھی ان کو انسانوں تک پہنچانا اور ان احکام کو بالفعل نافذ کرانا ایک بہت ہی بھاری کام تھا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر پوری انسانیت کی جو ذمہ داری اس کلام کے لانے والے اور منتقل کرنے والے پر تھی، اس کا شدید احساس ان تمام چیزوں نے مل کر اس کو ایسا بھاری کلام بنا دیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ وحی کے اسالیب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وحی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ ارشاد ربانی ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ کسی بشر کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست کلام فرمائے سوائے وحی کے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی ایلچی کے ذریعے سے۔ قرآن پاک میں یہ 3 طریقے بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کی مزید تفصیلات کتب تفسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ انہی 3 طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، جو صحیح بخاری کے پہلے باب کی دوسری حدیث ہے۔ باب کا عنوان ہے کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز کیسے ہوا۔ اس باب میں امام بخاری نے 2 احادیث شامل کی ہیں۔ ایک تو مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، دوسری حدیث ایک طویل روایت ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات تو ایک ایسی آواز براہ راست دل اور دماغ میں اترتی ہے جس میں تسلسل ہوتا ہے، کوئی نشیب و فراز نہیں ہوتا، کوئی انقطاع نہیں ہوتا، اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بارے میں کہ سب سے سخت تجربہ یہی ہوتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شدید سردی میں بھی میں نے آپ کو دیکھا کہ نزول وحی کے وقت آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ اس طرح جاری ہو جاتا تھا جیسے کسی کی فسد کھول دی جائے، یعنی جیسے رگ کاٹنے سے خون بہنے لگتا ہے، اس طرح پسینہ جاری ہو جاتا تھا۔ اس سے اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ تلقی وحی کا سخت ترین اسلوب یہی ہوتا تھا۔ دوسرا اسلوب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ ہم کلامی ہو اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچ جائے، یعنی من ورائے حجاب، پردہ کے پیچھے سے۔ اور تیسرا طریقہ وہ جس کا قرآن میں ذکر فرمایا گیا تھا، یعنی بعض اوقات فرشتہ میرے سامنے انسانی شکل میں آتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے اور میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ ان تینوں طریقوں میں سے زیادہ تر نزول وحی پہلے طریقے کے مطابق ہوتا تھا۔